مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ دو قسم کی سوسائٹی میں خرابیاں آتی ہیں، ایک خرابی کہلاتی ہے عقیدے اور نظریے کی خرابی، اور ایک خرابی کہلاتی ہے عملی خرابی، عمل میں انسان خراب ہو۔ ان دونوں قسم کی خرابیوں کی اصلاح کو اصلاح کہا جاتا ہے، تزکیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے بہت ساری غلط چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باڈی کو صحیح رکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، ماہرین امراض سے ہدایات لینی پڑتی ہیں۔ خود سے آپ اپنی باڈی کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے، الٹا سیدھا کھاتے رہو گے، غلط لائف اسٹائل ہوگا، بالآخر بیمار ہو جاتا ہے انسان، 20 قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک ڈاکٹروں سے یا کوئی ماہر حکیموں کی ہدایات آپ نہیں لوگے، اس زمانے میں آپ کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، انسان مادی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ دونوں قسم کی خرابیاں آ رہی ہیں۔ روحانی اعتبار سے سیدھے راستے سے ہٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبروں سے فاصلہ ہمارا بڑھ رہا ہے۔ بھائی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے لحاظ سے، تو نبوت کی تعلیمات کے اثرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو، ان کا روحانی طور پہ گمراہ ہونے کا خطرہ کم تھا۔ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہمارا خطرہ زیادہ ہے، فاصلہ بہت ہو گیا نا۔ تو مذہبی لحاظ سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا اتنا برا نہیں ہے، مادی اعتبار سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی میں ابھی وجہ بیان کروں گا آپ کو۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں، اب صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ پہلے ایسے موٹاپے نہیں ہوتے تھے، اب موٹاپے۔ پہلے شوگر کے اتنے پیشنٹ نہیں تھے، اب زیادہ ہیں۔ ہارٹ کے ایسے پیشنٹ نہیں تھے، اب زیادہ ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی مادی ترقی تو بڑھ رہی ہے نا۔ یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر دماغ شریف میں بات انشاءاللہ آئے گی۔ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی، سب علماء بیٹھے ہوئے تھے، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں تقریباً سبھی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے بے وقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا؟ پہلے کیوں لکھا؟ آج کل نا منجن بہت بک رہا ہے، تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا۔ تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے موقع پہ اجتہاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا، قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ، تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے، اس کی دلیل دکھا دو۔ کیا خیال ہے بھائی؟
ایسے ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ, ان اسکالر سے متاثر ہوتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے. میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھینگے کے بارے میں, کیکڑا صحیح نہیں ہے, تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے. میں نے کہا آپ بتا دو ہاں قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا ناجائز ہے. میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے. ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں, ہوا نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ, فقہ حنفی نہیں بتاؤ. اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا. اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ, فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا. تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ جو بتا رہے وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا, وہ بھی تو آپ کی رائے ہے. کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے, لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے. جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں. اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں, ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ, اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے, ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے, تو دونوں اسلام ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے. تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. یوں تعبیر ہونی چاہیے. تو جو بولا کرے نا ہم پہ اعتراض کرے یہ لوگ کیکڑا نہیں کھاتے, کہتے ہیں کہ اس کے حالانکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے. آج کل ایسے کلپ آ رہے ہیں مفتیوں نے کیکڑے کو حرام کر دیا, حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا, حرام کرنا بھی اللہ کا. اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو, حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے. اب یہاں اجتہاد ہوگا, پھر جب اجتہاد ہوتا ہے تو فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے, اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے. آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی, لیبل لگاتے ہو محقق ہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہو, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے. میرا موضوع ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فضول چیزیں بہت آ رہی ہیں مارکیٹ میں. سیدھا سیدھا بولو بھائی میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, میں کیا میں جاہل ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, پھر ہر مسئلے میں انہی کو فالو کرتا ہوں. یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنتا ہوں اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو حنفی بن جاتا ہوں. ہم کبھی شافعیوں پہ اعتراض نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس علم کامل نہیں ہے, ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور ان کی تحقیق ہے, تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر حنفی کو فالو کرے گی, اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو. میرے پاس ایسے اہل حدیث کے فون آئے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے اہل حدیث ہیں, لڑکی سے ابا کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ حنفی سے فتویٰ لے رہے ہیں. یہ مذاق بنا رہے ہیں دین کو اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس سے, اور پانی کی ہر مخلوق, تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, کچھوا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, تو پھر کیکڑا حلال نہیں ہے, پھر کچھوا اور مگرمچھ بھی حلال ہے, اس کے انڈے بھی کھایا کرو. اس لیے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا, خدا کی قسم گہرائی میں جا کے وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بہت ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کیا امت کے سامنے. یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں ہم نبی کے پہ آ جاؤ. ہمیں پتہ ہے نبی کی, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی پہ نہیں لا رہے, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں, اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں. کہ جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نبی کے, ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں بیڈ کو گندے کو انگلش میں ڈرٹی, تھوڑا انگلش کا تڑکا, شعر پرانا ہو گیا نا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, اٹھا کر پھینک دو باہر اسٹریٹ میں, نیو تہذیب کے انڈے ہیں ڈرٹی. یہ شعر پرانا ہو گیا تو تھوڑا میں نے ٹیسٹ چینج کیا اس کا.
تو اچھا کمال کی بات ہے جب ہم جواب میں کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں نا ان کے کمنٹس میں اس کا ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا ابو حنیفہ پہ یا علماء پہ, تو جب ہم کلپ ان کے کمنٹس میں نا لنک شیئر ڈال دیتے ہیں تو فوراً لنک اڑا دیتے ہیں وہ لوگ. حالانکہ آپ اگر تحقیق محقق ہو تو بھائی دونوں کی رائے کو سنو. آپ کمنٹس میں سے وہ اڑا کیوں رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں نا سب کو سننا چاہیے, تو اپنے مخالف کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو. لیکن آپ نے ان لوگوں کا ظرف بہت تھوڑا دیکھا ہوگا. یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو, لیکن کمنٹس میں اس طرح کے تمام کمنٹس اور لنک ڈیلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنو. منجن کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی. جیسے منجن قرآن و سنت کے نام پہ بیچا جاتا ہے نا, ایسے ہی منجن یہ کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے کہ دوسرا منجن بیچ رہا ہے. دوسروں پہ منجن بیچنے کا الزام لگا کے بھی اپنا منجن ٹائٹ طریقے سے بیچا جاتا ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا ہم ساس بہو کے جھگڑے لے کے بیٹھ گئے؟ تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شاخ پہ ہر چینل پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کو بتاؤں گا. تو یہ سمجھو ہر باغ میں جب ہر شاخ پہ پھول کے بجائے الو اور تتلیوں کی بجائے الو آ کے بیٹھ جائے تو گلستان کا انجام کیا ہوگا. تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی, جو قدیم فقہاء ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں. تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا, جامعۃ الرشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی. تقریباً تمام قدیم فقہاء نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے. جب مذکور نہیں ہے تو اجتہاد کیا. اب اجتہاد کسے کہتے ہیں, قیاس کسے کہتے ہیں, کہ بھائی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی. تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا معدہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے. جیسے ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا. تو فقہا نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی چونکہ کان میں دوا ڈالنے سے وہ دوا دماغ تک پہنچتی ہے, کوئی کان کا پردہ ہے اور سوراخ ہے. ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سوراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی فتوے پر امت عمل کرتی آ رہی تھی اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح. اگر ہوتا تو پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ. آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سرے سے پائپ, کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوا سرایت کر کے کہاں تک پہنچ جائے, دماغ تک. جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دارالعلوم کرنگی میں بھی علماء کے اجلاس ہوئے, جامعۃ الرشید میں بھی, بنوری ٹاؤن میں بھی, اور بھی بہت سارے مدارس میں, کہ بھائی یہ تو مسئلے کی بیس ہی یہی تھی کہ دماغ تک دوا پہنچ رہی ہے, یہ تو پہنچ ہی نہیں رہی, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اب جب ہمارے یہاں اجلاس ہوا, دارالعلوم کرنگی نے تو فتویٰ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ان کی یہ رائے تھی, وہ فتویٰ اسی پہ دے دیا انہوں نے, اور یہی ہماری رائے بھی ہے کہ کیونکہ اس کی بیس ہی ختم ہو گئی نا. علماء نے جو اجتہاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا نا کہ دماغ تک کچھ پہنچ رہا ہے, تو پہنچ ہی نہیں رہا. بنوری ٹاؤن میں بھی ہوا, ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقہا کی رائے ہے. وہ بھی اجتہادی مسائل میں کوئی ایک جانب پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے. ہمارے جب جامعۃ الرشید میں اجلاس چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں, یعنی غلط سے بھی مراد ہے کہ ان کو تو آج کے فقہا ان فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کے فقہا کا مطلب ہم لوگ, ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے, یعنی جو سینئر لوگ ہیں. لہذا ان کی رائے کو فالو کیا جائے. ایک اور بڑے مفتی ہیں ہمارے یہاں, انہوں نے بڑی بہترین بات کی. انہوں نے کہا جیسے آج کے فقہا ان فقہا کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں, تفقہ میں, لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر, آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے. آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں
اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں, قدیم فقہا کو, کہ ان کو نہیں پتا تھا, بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک. تو اس میں ان فقہا کی کوئی انسلٹ نہیں ہے. انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ان علماء پہ اعتراض نہیں ہے, ان کو تو جو ڈاکٹروں نے اس زمانے کے کہہ دیا انہوں نے فتویٰ دے دیا نا.